تو یہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بچیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ایسا تعلق ہو ان کا کہ وہ اپنی اولاد کے آنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں طے کر لیں کہ اللہ یہ تیرا ہے، پھر اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے ایسے بچے ہیں جن کو والدین یہ نہیں بتاتے کہ کون سے پیشے حلال ہیں کون سے حرام ہیں۔ بچوں نے کہ جی میوزک کرنا ہے تو کر لو جی، ماڈل بننا ہے تو بن جاؤ جی، ایکٹر بننا ہے تو بن جاؤ جی، ناچ گانا کرنا ہے تو کر لو جی، سودی کام کرنا ہے کر لو۔ بتاتے ہی نہیں کہ حرام کون سے حلال کون سے، کیونکہ ان کو کسی نے نہیں بتایا ہوتا۔ بلکہ خواتین کے حوالے سے تو اللہ نے جو دین نے آسانی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون یہ 4 کام کر لے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے 37 تک ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ بہت عالی شان آیت سے آج ہماری جو نصاب ہے تفسیر کا اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بڑی بنیادی اور بڑی جامع آیت ہے جو ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، بنیادی گائیڈنس ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت ہی رہنمائی ہے، تعلیم ہے، ہدایت ہے، لیکن یہ ایک بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرما دیجئے
یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سب سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت کون کرتا ہے؟ جو یہ جانتا ہے کہ اللہ میرا خالق ہے اور میرے اوپر جتنے انعام ہیں سارے اللہ کے، میری نظر، میری صحت، میری جوانی، میرے والدین، میرا سانس آنا، میرے سارے اعضاء کا کام کرنا، میری زندگی، میرا اسلام، ہر ایک چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے جو مانتا ہے، جو اللہ کو کائنات کا اور اپنا خالق مانتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے احسانات تلے دبا ہوا مانتا ہے، وہ اور اللہ کی صفات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کے عفو و درگزر کو جانتا ہے، اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو جانتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کو جاننے کے بعد جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہہ دیجئے جو اللہ کے ممنون ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یا صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے خاص ہیں۔ تو ہر وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کو اپنا محبوب مانتا ہے، اللہ کو کائنات کا مالک مانتا ہے اور اللہ سے دنیا اور آخرت میں خیر کی امید اور توقع رکھتا ہے، وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھتے ہو، تو تمہیں اپنی محبت کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ، جب آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر تم نے واقعی میرا شکریہ ادا کرنا ہے تو یہ کام کرو۔ کوئی آپ کے پاس آئے اور آ کے کہے کہ جی یار آپ نے میرا بڑا کام کر دیا، مشکل آسان کر دی، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا واقعی اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارا کام کیا تو پھر یہ کام کرو، اس کا بدلہ اس طرح سے دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قل ان کنتم، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ یعنی تم نے اپنی نعمتوں کو پہچان لیا، نعمتیں دینے والے کو پہچان لیا، اور اب تم اس دعوے پہ ہو کہ یا اللہ تو میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، مجھے معاف کرنے والا، زندگی دینے والا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب دعویٰ کیا ہے کہ اپنے دعوے کی سچائی کے لیے ثبوت کے طور پہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے فرما دیجئے فاتبعونی۔ تو اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم نے واقعی جان لیا اللہ کو اور اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کے احسانات کی وجہ سے اللہ کی محبت تمہارے دل میں آئی، یا تم اس کے دعوے دار ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھو اور ان کو اپناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں زندہ کرو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے گھر میں زندہ کرو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق تجارت کرو، یا نوکری کرو، یا زندگی گزارو، یا کماؤ، یا اس کو صرف کرو، اور اپنا رویہ بھی اس تعلیمات کے مطابق ڈھالو، اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنی معاشرت ٹھیک کرو، اپنی معیشت ٹھیک کرو، اپنی سیاست ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنے حلال حرام کو جو ہے اس کو یعنی اس کو ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو حلال حرام کے دائرے کے اندر لاؤ، حلال اپناؤ اور حرام سے اجتناب کرو۔ یعنی اگر تم اللہ کو اللہ مانتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق مانتے ہو، اور کسی درجے میں بھی تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور اللہ سے محبت جو کرتا ہے یقیناً وہ اسی لیے کرتا ہے کہ اس کو اللہ سے مزید خیر چاہیے، اس کو دنیا میں بھی عافیت چاہیے، آخرت میں بھی نجات چاہیے، جنت بھی چاہیے۔ تو اگر تمہارے سارے یہ مطالبات ہیں یا تمہاری امیدیں ہیں، تو اللہ کے لیے، اللہ کے پاس تمہارے لیے ایک ہی جوابی مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری محبت کا ایک ہی ثبوت مانگتے ہیں، تمہارے اس دعوے کی سچائی کا ایک ہی ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو اپنے لیے رول ماڈل مانو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل کو اپنے کے مطابق اپنی لائف سٹائل بناؤ، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو، رسول اللہ کو اسوہ مانو، قدوہ مانو، رول ماڈل مانو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو، ان کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو، ان کی تعلیمات کو زندہ کرو، ان کے عقائد کو اپنے عقائد بناؤ، ان کے نظریات کو اپنا نظریہ بناؤ، ان کے موٹیو کو اپنا موٹیو بناؤ، ان کے غم کو اپنا غم بناؤ۔ رسول اللہ کا غم کیا تھا؟ ایک ایسا غم تھا جو اتنا شدید تھا کہ اللہ نے قرآن میں کئی دفعہ کہا کہ اتنا غم نہ کریں، آپ کی جان چلی جائے گی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان دے دیں گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اپنی جان گوا دیں گے اس بات پہ، اس غم میں، اس دکھ میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اپنی جان تو نہ گوائیں اس حسرت میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ کبھی اللہ فرما رہے ہیں لست علیہم بمسیطر، آپ کے ذمے نہیں ہیں، آپ داروغہ مقرر نہیں کیے گئے۔ کبھی اللہ سوال کر کے کہہ رہے ہیں فانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ کبھی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا إِلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر فرشتے بھی آ جائیں، مردے بھی بول پڑیں، ہر چیز بول کے کہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اتنی فکر نہ کریں، یہ ڈھیٹ ہیں۔ اس کے باوجود رسول اللہ کا غم کیا ہے؟ ہر روز ہر رات رو کے اللہ سے ہدایت مانگ رہے۔ تو اللہ کے رسول کی جب اتباع کرنی ہے تو اس اتباع میں یہ غم شامل نہیں ہوگا کہ اگر اللہ کے رسول کو اتنا پریشانی ہے کہ لوگ جنت میں چلے جائیں تو ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اپنی کیوں نہیں؟ اپنے گھر والوں کی کیوں نہیں؟ اپنے محلے والوں کی کیوں نہیں؟ اپنی بہن بھائیوں کی کیوں نہیں؟ دنیا کے اندر 8 ارب لوگوں میں سے تقریباً 6 ارب لوگ تو کلمہ گو ہی نہیں ہیں، ان کی کیوں نہیں؟ جو 2 ارب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن دین کے مطابق زندگی نہیں گزارے، ان کی پریشانی کیوں نہیں؟ رسول اللہ کو تو سب کی پریشانی تھی۔ ہم سب کو سمجھا نہیں سکتے، لیکن سب کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، سب کے لیے بخشش تو مانگ سکتے ہیں، سب کے لیے ہدایت تو مانگ سکتے ہیں، لیکن کیا ہماری معمولات میں یہ چیز شامل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مقصد تھا کہ اللہ کا دین پہنچ جائے اور لوگ اس کو قبول کر لیں، اور رسول اللہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھا دیں۔ ہمارے مقاصد کے اندر، ہمارے گولز کے اندر کیا یہ گول ہے؟ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو باتوں سے بات نہیں بنے گی۔ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، آپ کی غلامی میں آنا پڑے گا، آپ کی باتیں ماننی پڑیں گی، آپ کی اسوہ کو، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نہ صرف یہ کہ تمہارے دعوے کو مان لے گا، بلکہ اللہ تمہیں ثمرہ کے طور پہ، نتیجے کے طور پہ یحببکم اللہ، تم سے محبت شروع کر دے گا۔ یعنی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اللہ کہتا ہے کہ ایک کام کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ تمہارا دعویٰ تو چھوٹا ہو گیا نا، یعنی میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور وہ واپس مجھ سے محبت شروع کر دے، تو مقصود حاصل ہو گیا نا۔ محبت جب انسان کرتا ہے تو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ محبوب مجھ سے واپس محبت کرے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ایک شرط ہے بیچ میں، تم رسول اللہ کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تمہاری محبت کا دعویٰ نہیں چاہیے، مجھے اپنے رسول کی اتباع اور اطاعت اور غلامی چاہیے، تم وہ کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ اور صرف محبت نہیں کروں گا، یعنی آج سے محبت شروع۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، آج تک جو تم سے غلطیاں ہوئی وہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ 2 بہت بڑے بڑے انعامات جوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا شروع کر دو گے، جتنی اتباع کرو گے ایک تو کامیاب ہو، کیونکہ اسی اتباع کے اوپر ہی تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اور دوسرا کیا؟ کہ اللہ کی محبت بھی ملے گی اور اللہ کی بخشش بھی ملے گی۔ بعض دفعہ ہمیں کسی سے بہت پیار ہوتا ہے لیکن ہمیں دکھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے معاف نہیں کر پاتے،
ہمارے ساتھ کسی نے بدتمیزی کر دی، کسی جاننے والے نے، دوست نے، رشتہ دار نے، وہ محبت اپنی جگہ پہ جو فطری طور پہ تھی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بارے میں تو اس کو معافی مانگنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تم رسول اللہ کی اتباع میں آ جاؤ، میں تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہ کو معاف بھی کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اب اس آیت کا پس منظر بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے ان کو جو رسول اللہ کی اتباع کریں۔ اللہ نے مشروط کی ہے نا کہ تمہاری محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی کہے یا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے لیکن میں رسول اللہ کی شریعت کا پابند نہیں ہونا چاہتا، میں اپنے طور پہ تجھ سے محبت کروں گا، یا اللہ میں 4 رکعت ظہر کی نہیں پڑھوں گا، میں بیٹھ کے تیری تسبیح کروں گا، میں 2 رکعت فجر کی نہیں پڑھوں گا، میں فجر کے ٹائم سویا رہوں گا، اٹھ کے کہوں گا شکر الحمدللہ، ناشتہ کر کے ڈکار ماروں، یا اللہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا، اس سے میں 2 نمبر کام کروں گا، اس سے میں اسراف کروں گا، اس سے میں فضولیات کروں گا، ویسے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ویسے میں چڑیا کو دیکھ کے کہوں گا سبحان اللہ، مور کو دیکھ کے کہوں گا ماشاءاللہ، میں اپنی مرضی کا سفید چونسا کھا کے کہوں گا شکر الحمدللہ، میں رسول اللہ کی سنتوں کا پابند نہیں ہو سکتا، وہ زندگی بڑی مشکل، وہ ایثار والی، وہ قربانی والی، وہ اطاعت والی، وہ پنکچول، وہ ڈسپلنڈ زندگی مجھ سے نہیں گزاری جاتی۔ تو ایسی دعوت، ایسی محبت کے دعوے کو اللہ تعالیٰ کنسیڈر ہی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے رب مانتے ہو اور اب میری نعمتوں کی وجہ سے اور مجھ سے فائدہ اور ثمرہ لینے کے لیے تم محبت کے دعوے دار ہو تو تمہیں اتباع میں آنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا پڑے گا، اور اللہ یہ جانتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ اتباع نہیں کر سکتے۔ جس شان سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس شان سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ہم ویسا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان وہ کرنے کی نیت تو کرے، اپنی اصلاح کی نیت تو کرے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ تو ہو، کم از کم اپنا جو کرائٹیریا ہے، یہ جو اپنا جو امبیشن ہے، جو اپنا گول ہے، وہ تو بلند کرے نا، کم از کم اپنے لیے بڑے بڑے رول تو سیٹ کرے، اپنے لیے بڑے بڑے گول تو رکھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ٹارگٹ تو دے، اپنے اوپر فرائض سنتوں کا اہتمام، حرام سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اخلاق کو درست کرنا، حرام یعنی مشتبہ مال سے بچنا، یہ سارے ٹارگٹس تو اپنے آپ کو دے۔ اگر 100% عمل نہیں بھی کر پائے گا، یہ کوشش تو کرے، یہ اس راستے پہ چلنے کا تہیہ تو کرے، یہ اس طرف جانے کا ارادہ تو کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ محبت بھی کرے گا اور گناہوں کو، شارٹ کمنگز کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی آیت ہے قرآن پاک کی، یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور زندگی ہم اس آیت کی مطابق ڈھال لیں، اس آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ پیغام ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور دماغ میں آ جائے، تو کم از کم جو کنفیوژن ہے، ابھی تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، کیا میں بچہ اپنے والدین کی اولاد ہوں، یا میں اپنے اسپاؤز کا شریک حیات ہوں، یا میں اپنی اولاد کا والد ہوں، یا میں اپنے باس کا ملازم ہوں، یا میں اپنے ملک کے ساتھ کیا میں پنجابی ہوں، کیا میں اپنی برادری کی نسبت میری جو ہے وہ اوپر ہے، کیا میرے رشتہ داروں کے ساتھ جو میرے تعلقات ہیں، جو ان کی میرے سے جو تقاضے ہیں یا جو ان کی میرے سے توقعات ہیں، کیا میں نے سب سے پہلے ان کو فلفل کرنا ہے؟ ہم تو کیوس میں ہیں، جو کھینچتا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ کلیئرٹی تو ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، باقی ساری نسبتیں ثانوی، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں، اللہ کے ہاتھ میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، وہ مشروط ہے رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ وہ اطاعت آئے گی زندگی میں، سکون بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی، آسانی بھی آئے گی، اللہ کی رضا بھی آئے گی، خوشنودی بھی آئے گی، ہو سکتا ہے مشکلات بھی آئیں لیکن ان مشکلات کے اوپر اجر بھی آئے گا۔ تو کلیئرٹی کے ساتھ انسان چلے گا اور انشاءاللہ جنت کا راستہ ہے، یہ سارا یہ ہر قدم جنت کی طرف ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں نے کرنا کیا ہے، تو پھر تو وہ جس چیز کی رسم چلے گی اسی رسم میں لگ جائے گا، جہاں پہ جو رواج ہوگا، وہ کہتے ہیں نا کہ جی when you are in the Rome do as the Romans do، جہاں گئے ہو وہاں اس رنگ میں رنگ جاؤ۔ مسلمان کے لیے تو صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ تم نے کس کو فالو کرنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور وہ موجود ہیں، سیرت بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہیں، تفاسیر بھی موجود ہیں، فقہ بھی موجود ہے، اصول فقہ بھی موجود ہے، مقاصد الشریعہ بھی موجود ہیں، قرآن پاک کے تراجم بھی موجود ہیں، عربی کی کلاسز بھی موجود ہیں۔ ہم اس خزانے کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم وہ علوم سیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے لیے اپنے راستے کو متعین اور مزین اور خوبصورت اور کلیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ہر ایمان والے کو یہ بتا دیجئے کہ تمہارے ذمے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے۔ تمہارے ذمے ہر معاملے کے اندر، خوشی ہو، غمی ہو، پڑھائی ہو، کمائی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، جو بھی معاملات ہیں زندگی کے، ان سب کے اندر تمہارے ذمے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو زندہ کرنا، ان کی اتباع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، اگر تم نے اس راستے کو اپنے لیے ناپسند کر لیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف کمر کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ماحول، دنیا، رسم و رواج، ان کو سب کو خوش کرنے کے چکر میں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو بڑی سخت بات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم پھر گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے آپ کو نکال لیا، تو اللہ کفار سے محبت نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان نعوذ باللہ سارے کافر ہیں جو دین کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، میں صرف قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر تم اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری کو نگلیکٹ کرتے ہو، جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہو کہ اللہ نے یہ کہا ہے، رسول اللہ نے یہ کہا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، رخ موڑ لیا، تولو مطلب مڑ گئے، ان کی مانتے مانتے کسی اور طرف، کسی اور کی ماننا شروع کر دی، تو ان کا تو انکار کر دیا نا۔ تو ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کفار سے محبت نہیں کرتا۔ ہم تو الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں نا، تو اور آج کل اسلام پہ اتنا کم عمل ہو رہا ہے کہ ہمیں غیر اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اسلام تو ایک لائف سٹائل ہے۔ اسلام صرف ایک کیٹیگری نہیں ہے، شناختی کارڈ میں لکھوا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، یا کاغذات میں لکھوا دیا جی دین کیا ہے، جی اسلام ہے۔ اسلام تو ایک پورا طرز زندگی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلے گا، اپنی جان، مال، وقت، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کے سپرد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا مسلمان بنا دے جیسا اللہ ہمیں چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہیں، پہلے نبی نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم جن کے امتی ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہماری سفارش کریں گے، جن کے حوض سے اللہ ہمیں پانی پلائے گا انشاءاللہ۔ یہ آخری رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب پچھلے سلسلے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ سب کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے کیا تھا۔ کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے چنا آدم کو علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد کو، اور عمران اور ان کی ساری اولاد کو۔ تمام جہانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی کہ ان کے اندر نبی بھی ہیں، ان کے اندر رسول بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کے باہر نبی اور رسول نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ ان کا ذکر ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، ورنہ تو 1,24,000 کم و بیش نبی آئے ہیں اور دنیا کے ہر خطے میں آئے ہیں، لیکن چونکہ یہاں کے لوگ ان سے واقف نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بعض کی اولادیں ہیں، یعنی نوح علیہ السلام آدم کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام ہوں یا اسماعیل علیہ السلام، وہ سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، عمران بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، ان کی اولاد میں پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام آئے، ادھر سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت نہیں دینی، رسالت نہیں دینی، آپ خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء والرسل ہیں۔
اللہ فرما رہے ہیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر کیا بتا رہے ہیں واقعہ کہ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران کی اہلیہ نے نظر مانی۔ عمران کون تھے؟ عمران بیت المقدس کے، بیت المقدس، مسجد اقصی، تیسرا حرم، مقدس ترین مسجدوں میں سے تیسری مسجد، اس کے امام تھے۔ ان کی بیگم تھیں، ان کا نام تھا حنہ بنت فاقودہ، حنہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی۔ ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے کہا یا اللہ پاک اب جو تو نے مجھے اولاد سے نوازنے لگا ہے، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں محررن، یہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا اور یہ یکسو ہو کے بیت المقدس میں تیری عبادت کرے گا، تو یہ قبول کر لے۔ یعنی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر اولاد دی تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اللہ یہ تیرا ہے۔ تو یہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، بچیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ایسا تعلق ہو ان کا کہ وہ اپنی اولاد کے آنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں طے کر لیں کہ اللہ یہ تیرا ہے، پھر اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی پرواہ ہی نہ ہو، کوئی موٹیویشن ہی نہ ہو، اور بچے اولاد ہو جائیں تو پرورش کی فکر نہیں ہے، پرورش اس کے بعد پروفیشن کون سا چوز کرنا ہے اس کی فکر نہیں۔ ہمارے ہاں کتنے ایسے بچے ہیں جن کو والدین یہ نہیں بتاتے کہ کون سے پیشے حلال ہیں کون سے حرام ہیں۔ بچوں نے کہا جی میوزک کرنا ہے تو کر لو جی، ماڈل بننا ہے تو بن جاؤ جی، ایکٹر بننا ہے تو بن جاؤ جی، ناچ گانا کرنا ہے تو کر لو جی، سودی کام کرنا ہے کر لو۔ بتاتے ہی نہیں کہ حرام کون سے حلال کون سے، کیونکہ ان کو کسی نے نہیں بتایا ہوتا۔ ہمارے پاس دین کی کتابیں تو لائبریریوں تک محدود ہیں، یا گھروں میں بھی قرآن جو ہیں وہ الماریوں تک محدود ہیں، یا سپاروں کے سیٹ جو ہیں وہ فوتیوں پہ نکلتے ہیں۔ تو قرآن سے سیکھنے کا تو رواج ہی بہت کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوق کے ساتھ قرآن پاک کی سیکھنے سکھانے کی جو مجالس ہیں ان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس چیز کی محبت ڈال دے اور حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتقبل منی، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ جو میری اولاد ہوگی اس کو تو قبول فرمائے کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، اور جب اولاد ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، یا اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی۔ اب وہ جانتی تھیں کہ بیٹی تو اس طرح سے وقف نہیں ہو سکتی، مسجد میں نہیں رہ سکتی جس طرح بیٹا رہ سکتا ہے۔ اور دیکھیں یہ کوئی بائسنس نہیں ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ عورتوں کے خلاف ایک سازش ہے کہ عورتوں کو محدود کر دو گھر تک۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑا خود مالک ہے، بنانے والا ہے، اور سب سے زیادہ محبت کرتا ہے عورتوں سے، یعنی جس نے خود عورتوں کو بنایا ان سے زیادہ محبت تو کوئی نہیں کر سکتا نا۔ جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی بات ہو رہی، اور تمام خواتین کو وہ شان عطا کی، جس نے وہاں کو شان عطا کی، جس نے ان کے حقوق مقرر کیے ہر طرح کے، ان سے زیادہ تو محبت اور خیر خواہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاتون کو نبی یا رسول نہیں بنایا، کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں جائیں اور لوگوں سے بحث کریں، لوگوں کو قائل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مردوں کے ذمے لگایا ہے، کمائی بھی یہ کریں گے، جتنے کام ہیں سارے مرد کریں گے، گٹر بھی صاف کرنا ہے تو مرد کرے گا، مزدوری بھی کرنی ہے تو مرد کرے گا، سارے کام، رزق کمانا ہی مرد کے ذمے ہے۔ خجل خواری جتنی ہے باہر کی، یہ ساری اللہ نے مرد کے ذمے لگائی، اور خواتین کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مشقتیں نہیں لگائیں۔ ان کو کہا کہ آپ کو لا کے دیا جائے گا، آپ کا کفیل، آپ کا ولی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ آپ کے لیے رزق کما کے لائے۔ بلکہ خواتین کے حوالے سے تو اللہ نے جو دین نے آسانی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون یہ 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ کون سے کام ہیں؟ 1 کروڑ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، 10 حج کرنے، 10 لاکھ روپے کا سونا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے خاوند کی فرما بردار ہو اور اپنے کردار کی حفاظت کر لے۔ کردار کی حفاظت، خاوند کی فرما برداری، 5 وقت کی نماز، تہجد نہیں، اور رمضان کے روزے، کوئی نفلی روزے بھی نہیں، یہ 4 کام جو کر لے گی، جس دروازے سے چاہے گی جنت میں چلی جائے گی۔ یعنی زندگی کا مقصد یہی ہے
کہ وہ یہ کام کر لے گی اور اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے تو شریعت نے حدود متعین کر دی، ان حدود میں رہ کے تعلیم بھی ہو سکتی ہے، کاروبار بھی ہو سکتا ہے، ضرورت ہو تو بغیر اختلاط کے نوکری بھی ہو سکتی ہے۔ باقی اگر ہم چاہیں کہ آج کل کے دور میں چونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں تو ہماری بچیوں کو اس کی بھی اجازت ہو، گا بھی رہی ہیں تو اس کی بھی اجازت ہو، ناچ رہی ہیں تو اس کی بھی اجازت ہو، باہر ملک جا رہی ہیں اکیلے ٹریول کر رہی ہیں تو اس کی بھی اجازت ہو، یہ ساری اجازتیں اگر آپ دے دیں گے تو پھر جنت چھوٹ جائے گی، پھر جنت کا راستہ گم ہو جائے گا۔ پھر ایسے بھیڑیے اور ایسے درندے موجود ہیں معاشرے کے اندر جو ان کی جان، مال، عزت، ہر ایک چیز کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، وہ بچ نہیں پائیں گی، سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری بندیاں ان کی جان، مال، عزت محفوظ ہو اور سب سے بڑھ کے ان کا دین محفوظ ہو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، عزت بھی ہو، برکت بھی ہو، سکون بھی ہو، آسانی بھی ہو، سہولت بھی ہو، کامیابی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اب یہ سیدہ حنا نے یہ بات کی، کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو بیٹی جان دی، میں نے تو اس کو آپ کے دین کے لیے وقف کرنا تھا، لیکن بیٹی کو تو اس طرح نہیں بھیج سکتی مسجد میں جا کے رہے، وہ تو پردے میں رہتی ہے۔ تو واللہ اعلم بما وضعت، اللہ جانتے تھے کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مرد اور عورت اس حوالے سے برابر نہیں ہیں، معاشرے میں ان کا جو کردار ہے وہ مختلف ہے، ان کے جو ذمہ داریاں مختلف ہیں، ان کی آواز مختلف ہے، ان کی جسم کی ساخت مختلف ہے، ان کی نفسیات مختلف ہے، ان کے جذبات مختلف ہیں، ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، اسی لیے وہ بعض چیزوں کے حوالے سے وہ زیادہ ولنریبل ہیں، بعض چیزوں میں ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے۔ مرد کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اولاد پیدا کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ شان ماں کو دی، یہ خاتون کو دی، اور اسی لیے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے، اس کی خدمت اور صحبت کا اس کا جو حق ہے وہ باپ سے بڑا ہوا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو انہوں نے فرمایا حنا نے کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ جو تعوذ ہے نا، یہ جو تعوذ ہے اللہ کی پناہ میں دینا، یہ مستقل سنت ہے رسول اللہ کی، اور یہ اللہ کے حکم پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور باقی دیگر بچوں کو، ان کو یہ معوذتین اور باقی تعویذات سے ان کے اوپر دعا کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اور مختلف دعائیں ہیں اس حوالے سے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی یہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کرتے تھے، رقیہ کرتے تھے۔ یہ دعائیں پڑھنا اپنے لیے بھی، اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری زندگی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اللہ کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، مستقل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سونے سے پہلے یہ ساری مسنون دعائیں پڑھ کے نفق کرتے تھے اور اپنے اوپر سارے جسم کے اوپر پھیرتے تھے۔ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بچ جائیں گے شیطان سے، لیکن ہمارے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اور ان دعاؤں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم بہت جلدی شیطان کے حملوں میں آتے ہیں، اور شیطانی واروں میں بھی آتے ہیں۔ یہ جو نظر لگتی ہے، یہ جو جن اور جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ روح بہت کمزور ہے، اور روح کی تقویت کے لیے جو دعائیں ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں، روح کی حفاظت کے لیے جو حصار ہے وہ ہم کرتے نہیں۔ تو یہ ان کی بات سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اپنی اولاد کو یہ دم کرنا دعاؤں کے ذریعے، آیات کے ذریعے، یہ ضروری ہے، اور یہ نبی پاک کی اور صحابہ کی مستقل سنت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود، دیکھیں یہ ہمیشہ سے، یہ ازل سے دشمن ہے انسانوں کا۔ اس اسلام میں بھی، پچھلے تمام کتابوں میں بھی، ادیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو اتارا تھا، اور یہ اپنے مشن کے اوپر کاربند ہے۔ مسلمانوں میں سے تو اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے نا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مسلمانوں میں سے اکثر کو بیچاروں کو نہیں پتہ، لیکن شیطان کو اور اس کے لشکروں کو، اس کے چیلوں کو پتہ ہے کہ اس نے ہم سب کو جہنم میں ساتھ لے کے جانا ہے، کسی نہ کسی طرح ہمیں بد اخلاق کر کے پہلے، پھر بدکار کر کے، پھر بد عقیدہ کر کے ہمیں اس نے جہنم میں لے کے جانا ہے، یہ اس کا مشن ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔
تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے کیا کیا پھر، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اللہ نے ان کی اس پیشکش کو، یعنی انہوں نے جو اللہ کے سامنے اپنی اولاد کو پیش کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہترین پرورش کی۔ اور کیسے کی؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت کے لیے زکریا علیہ السلام مقرر ہوئے، یعنی قرآن اندازی کی گئی، ان کے والد صاحب نہیں رہے ہوں گے، تو ان کی کفالت کے لیے ان کے رشتہ داروں میں سے بعض لوگوں نے اپنے نام دیے اور زکریا علیہ السلام کا نام لکھا جو اللہ کے نبی تھے، اور مسجد کے اندر محراب میں، یعنی ایک ان کے لیے خیمے کے اندر وہ رہتی تھیں اور ادھر عبادت کرتی تھیں، اور ان کی زندگی عبادت میں گزری۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ان کی جو باقی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی علی نساء العالمین، کہ مریم کو آ کے انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ اللہ نے آپ کو ساری خواتین میں سے چنا ہے، پوری کائنات میں جتنی عورتیں ہیں ان میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو وہ رتبہ اور وہ شان عطا فرمائی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ما کمل من النساء الا ثلاثہ، کہ عورتوں میں سے جو کامل ہوئی ہیں نا وہ 3 عورتیں ہیں، اور اس میں سیدہ مریم پہلے ہیں، سیدہ خدیجہ، سیدہ مریم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ان لوگوں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، کہ اللہ نے قبول بھی کیا، اللہ نے ان کی پرورش بھی کی، ان کی کفالت کے لیے اللہ نے زکریا کو منتخب کیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اب زکریا رشتے میں ان کے خالو تھے، جب آتے تھے ان کے محراب میں آتی تھے تو کیا دیکھتے تھے، وجد عندها رزقا، پھل دیکھتے تھے، ایسا رزق دیکھتے تھے جو میسر نہیں تھا باہر، تو حیران ہو جاتے تھے کہ آپ کو یہ کہاں سے ملتا ہے۔ کیا فرمایا، قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے، من این، انا کا مطلب من این، کہاں سے آتا ہے یہ، قالت هو من عند اللہ، تو وہ کیا فرماتی تھی، فلاں نہیں لاتا ہے، یہ نہیں، وہاں سے نہیں آتا، یہاں سے نہیں آتا، ہر نعمت کس کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہم پہ جتنے بھی انعامات ہیں، احسانات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے، اور وہ تو اللہ کی طرف سے غیبی طور پہ آتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے تھے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب اور ضابطے کے رزق عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ موسم ہوگا تو آم ملے گا، نوکری ہوگی تو تنخواہ ملے گی، محنت، اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے بھی دینے پہ قادر ہے۔ محنت کے ساتھ بھی کئی لوگوں کو اتنا نہیں ملتا کہ کفاف ہو، اور بعض لوگوں کو اللہ بغیر محنت کے دینے والا ہے۔ تو بھائی اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، جس کو جو چاہیے مانگ لے۔ بہتر یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگیں، بلکہ ضروری ہے دنیا بھی مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ نہیں نظر آتا کہ میرے پاس بہت بڑی دولت آ سکتی ہے، اللہ کے پاس تو ہے نا، اللہ تو ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، اللہ سبب کے ذریعے بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ تو جتنا اللہ پہ یقین ہوگا اتنا مانگنا بھی آسان ہوگا اور مانگنے میں یقین بھی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ یقین نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔